بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، خضر علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں یا فرشتہ یا ولی اللہ؟ خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ خضر علیہ السلام کہاں موجود ہیں؟ خضر علیہ السلام کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے، بلکہ اکثر لوگ تو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کرنے کی بھی خواہش مند ہیں کہ ان کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے، اور اہل علم اور مفسرین کی آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا آراء ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور خضر علیہ السلام کے جو واقعات قرآن و احادیث میں منقول ہیں وہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ویڈیو انتہائی اہم اور دلچسپ ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھنے پر آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ بن ملکان تھا۔ آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا اور کنیت ابو العباس تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور آپ علیہ السلام کے آباء و اجداد اس کشتی میں بھی سوار تھے جو طوفان نوح میں بچ کر لوگوں کو محفوظ کرتی گئی، جو کائنات ارضی پر آئندہ نسل انسانی کے آباء و اجداد بنے۔ روایات بتاتی ہیں کہ خضر کا لقب پانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ اگاتا، جہاں قدم رکھتے سبزہ نمودار ہو جاتا۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام کا لقب خضر تھا۔ تفسیر روح البیان کے مصنف نے حضرت ابو اللیث کی روایت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے فرزند تھے جو انہیں اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف جانشینی سے انکار کیا بلکہ وہاں سے بھاگ کر دور بیابان میں چلے گئے۔ وہاں آ کر ایسے گم ہوئے کہ کوئی شخص انہیں تلاش نہ کر سکا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے اس سفر کے دوران آپ علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا، جس کا پانی پی کر آپ علیہ السلام تا حیات زندگی پانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تو کسی کو علم نہیں، مگر آپ علیہ السلام کی زندہ ہونے اور تا قیامت زندہ ہونے کے آثار بخوبی ملتے ہیں۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور رجال الغیب سے حضرت خضر علیہ السلام کی نسبت کیا تھی؟ اس بارے میں بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ بعض علماء حضرت خضر علیہ السلام کو نبی، کچھ ولی اور کوئی فرشتہ مانتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کو تین طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے۔ دوستو، نبی ہونے کے متعلق اہل لغت کے تین قول ہیں۔ پہلے قول کے مطابق وہ نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والا ہو۔ اگر اس کو ماخذ نبوہ یا نباوہ ہو تو اس کے معنی بلند اور اونچی چیز کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی دوسروں سے ہر لحاظ سے علم و مقام میں عرفہ والا ہوتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ علامہ اصفہانی کی رائے کے مطابق نبا ہر خبر کو نہیں کہتے، بلکہ نبا وہ خبر ہے جو فائدہ مند ہو اور اہم اور عظیم ہو۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ انسان و جنات سے بھی بہت پہلے سے موجود ہیں۔ ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے احکامات ماننا ہے، اور دنیا کے تکوینی امور انجام دینا بھی ان کے کاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسماء کا علم سکھایا تو فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ سجدہ اس بات کی علامت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتوں سے زیادہ علم تھا۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے تو تب بھی وہ وہیں موجود ہوں گے۔ انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہوگا، حالانکہ سجدے کا مطلب ہی انسان کی علم پر برتری قبول کرنا اور انسان کی خدمت کرنا تھا۔ وہب بن منبع نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ وہ اہل زمین میں سب سے بڑے عالم ہیں، تو اس وقت اللہ نے جس شخص کی تلاش میں بھیجا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے عالم تھے، تاکہ وہ ان سے علم سیکھیں۔ جب فرشتوں سے زیادہ علم اللہ نے انسان کو دیا اور فرشتوں نے اس بات کو مانتے ہوئے انسان کو سجدہ کیا، تو پھر یہ کیسے مان لیا جائے کہ ایک نبی جو کلیم اللہ ہے وہ ایک فرشتے سے علم سیکھنے جائے، کیونکہ وہ ایک نبی سے بھی بڑے عالم تھے، حالانکہ وہ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی صورت میں اپنی کم علمی کا اقرار کر چکے تھے۔
لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے بالکل نہیں تھے۔ دوستو کچھ لوگ حضرت خضر علیہ السلام کو ولی اللہ کہتے ہیں۔ ولی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور دوست ہوتے ہیں۔ یہ وہ بوریا نشین انسان ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی عبادت میں گزرتی ہے اور وہ اپنے نفس پر پورا اختیار رکھتے ہیں۔ اپنی عبادات اور مجاہدات سے وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتے ہیں جو بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ ان کی روحانی پرواز کعبہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہوتی ہے۔ انہی اولیاء اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ مردان حق جنہیں تجارت اور خرید و فروخت یاد خداوندی سے غافل نہیں کرتی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اولیاء کرام نے علوم اسلامیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے: علم الاحکام، علم الاسرار۔ علم الاحکام یعنی مسائل و فضائل شریعہ تک محدود رہنے والے علماء، محدث، فقیہ، مفتی اور مجتہد وغیرہ، اور صرف علم الاسرار کے جاننے والے درویش، صوفی، ابدال وغیرہ کہلاتے ہیں۔ البتہ اہل کمال کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو دونوں علوم سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دوستو حدیث شریف میں انہی بزرگوں کو انبیاء کے وارث کہا گیا ہے۔ یاد رہے کہ علم الاسرار اور روحانیت کا سرچشمہ بھی دیگر علوم اسلامیہ کی طرح قرآن مجید ہی ہے۔ اہل ولایت کو بھی صوفیہ کرام نے 2 طبقوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا تعلق تشریحی امور سے اور ایک کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی ایک طبقہ اہل دعوت و ارشاد ہے اور دوسرا طبقہ اہل تصوف و اختیار ہے، اور یہ رجال الغیب کی حیثیت سے تکوینی امور انجام دیتے ہیں، مثلا جنگ و امن و عذاب و سزا، بارش و طوفان، فتح و شکست، حکومت و اقتدار اور انسانی معاشرت سے متعلق دیگر انتظامی معاملات کا طے پانا اللہ کے حکم سے ایسے ہی اہل باطن کے روحانی تصرف سے وابستہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کے لشکر اللہ ہی کے ہیں۔ دوستو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آسمانی لشکر سے مراد ملائکہ اور زمینی لشکر سے مراد اہل ایمان ہیں، جبکہ امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر الدر منشور میں بحوالہ ابن عباس نقل فرماتے ہیں روحیں اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اولیاء کرام کو بھی جند اللہ فرمایا ہے۔ اللہ کے بہت سے فرشتے کائنات کے تکوینی امور اللہ کے حکم سے انجام دے رہے ہیں، لیکن مدبر حقیقی ذات بارے تعالیٰ ہی ہے۔ سابقات اور سابحات بھی اس کے عطا کردہ امور میں مصروف رہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس لشکر سے مراد ابدال ہیں اور وہ 40 ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا یقیناً ابدال شام میں ہوں گے اور وہ 40 مرد ہوں گے، جب کبھی ان میں سے کوئی وفات پا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے کو متعین فرمائے گا، ان کی برکت سے بادل بارش برسائیں گے اور ان کے طفیل دشمنوں پر فتح دی جائے گی اور ان کے صدقے زمین والوں کی بلائیں ٹال دی جائیں گی۔ ابدال یہ لوگ انبیاء کے نائب ہیں، یہ قوم وہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے چن لیا اور اپنے علم میں سے انہیں خاص علم عطا کیا ہے۔ اسی طرح امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ حلیۃ الابدال میں لکھتے ہیں میں نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ ابدال کس طرح ابدال بنتا ہے، تو انہوں نے فرمایا 4 چیزوں سے جو ابو طالب مکی نے قوت القلوب میں لکھی ہیں، خاموشی، تنہائی، بھوک اور بیداری سے۔ فرماتے ہیں کہ روئے زمین میں مختلف جہانوں اور آبادیوں میں بلکہ بر و بحر میں ایسے رجال الغیب اور مردان خدا ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ دوستو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کوئی بستی اور قریہ ایسا نہیں جس میں ایک قطب یا ابدال موجود نہ ہو جس کی برکت سے رحمت نازل اور عذاب ٹلتے ہیں۔ رجال الغیب اور خاصان خدا کی جماعت کے سردار و پیشوا حضرت ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نقیب الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے عبد خاص اور صاحب علم لدنی ہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ علم لدنی کیا ہے، تو علم لدنی انہی اسماء کا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ انہی اسماء کے علم کو تصوف کی زبان میں علم لدنی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اس نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس کی
خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم لدنی سکھا رکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جو علم یعنی علم لدنی حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، وہی علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی تھا، لیکن وہ فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرشتے نہیں تھے۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتے نہیں تھے تو پھر وہ کون تھے؟ اگر مذکورہ بالا آیت کو دوبارہ دیکھیں تو اللہ نے ان کو عبد خاص کہا ہے، اور یاد رہے کہ عبد روحانیت کا سب سے اونچا منصب ہے۔ منصب عبد کے متعلق حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ دفتر اول کے مکتوب 30 میں فرماتے ہیں، لہٰذا مراتب ولایت کی انتہا مقام عبدیت ہے۔ ولایت کے درجات میں مقام عبدیت سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ اس لحاظ سے ہم حضرت خضر علیہ السلام کو ولایت کے سب سے اونچے مقام عبد سمجھ سکتے ہیں، جو اپنے سے نیچے تمام منصب کے ہیڈ ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیں روکتی ہے، وہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم سیکھنے کے لیے اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو کوئی غیر نبی کس طرح نبی سے بڑھ کر عالم ہو سکتا ہے، اور کیسے ایک نبی و رسول وغیرہ نبی کے تابع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں عبدیت کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے حد نبوت شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ عبد ہوتے تو وہ ہر لحاظ سے نبی سے نیچے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا علمی مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے ہم انہیں ولی بھی مان سکتے ہیں۔ دوستو، ولی نہ ماننے کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ کسی ولی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ علم غیب کی بنا پر کسی انسان کو قتل کر دے، اور نہ ہی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام کو اللہ نے تب بھیجا جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے رجال الغیب موجود تھے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور تک موجود ہوں گے، یعنی ابد سے آخر تک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی نہیں، بلکہ ان کا تعلق رجال الغیب سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء، انسان، فرشتے اور جنات بھی رجال الغیب سے ہو سکتے ہیں۔ انسان کی مثال میں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ دوست، اب سوچنے کی بات ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نہ ولی ہیں نہ فرشتے، جیسا کہ ثابت ہوا، لہٰذا ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم حضرت خضر علیہ السلام کو نبی مانیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے انبیاء و رسل کو کہیں عبد اور کہیں صدیق سے بھی خطاب کیا ہے۔ سورہ مریم آیت 41 اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ صدیق اور نبی تھے، اور سورہ سواد کی آیت 41 اور ہمارے عبد ایوب کو یاد کیجئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عبدہ و رسول اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے عبد کا لفظ اپنے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی ہیں، نہ ولی ہیں نہ فرشتہ ہیں۔ اور ناظرین، جیسا کہ نبی کی تعریف اوپر بیان کی جا چکی ہے کہ جسے اللہ نے غیب کی خبر دی، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھی غیب کا علم تھا۔ نبی سے مراد بلند اور عرفہ بھی ہے۔ امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار میں حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت نقل کی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور دوران مکالمہ ان کی نبوت کا اثبات و اظہار فرمایا ہے۔ دوستو، رہی وہ روایت جس میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علوم میں سے ایک علم مجھے سکھایا جسے آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو دیا جسے میں نہیں جانتا، تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت اور شریعت کا علم تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بعض تکوینی امور کا علم لدنی دیا تھا، جسے صرف حضرت خضر علیہ السلام کو نوازا گیا تھا، اور اس علم کی بدولت وہ ایسے کام اللہ کے حکم سے انجام دیتے تھے جو شریعت کے خلاف تھے، یعنی شریعت کا علم جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ دوسرا، جس میں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، تو صرف فرشتے ہی اللہ کے حکم سے ہر کام نہیں کرتے، بلکہ نبی اور رسول بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دفعہ کفار مکہ سے فرمایا
کہ میں جو کہتا ہوں خود سے نہیں کہتا، بلکہ اس کا حکم تو مجھے اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی یہ آیت کی صورت میں موجود ہے۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور اللہ نے انہیں اپنی حکمت عالیہ سے ہر دور کے لیے کتب و ابدال اور رجال الغیب کا معاون ٹھہرایا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام صدیوں سے رجال الغیب سے ملاقاتیں کرتے آ رہے ہیں اور بعض اوقات ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تمام اہل نظر حضرت خضر علیہ السلام کو اولیاء کرام کا قائد مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو سید القوم تسلیم کیا ہے، جبکہ قسطلانی نے شرح بخاری میں حضرت خضر علیہ السلام کو مردان غیب ہی نہیں بلکہ رجال الغیب کا رہنما بھی تسلیم کیا ہے۔ دوستو، اس تذکرے کو مزید سمجھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حیرت انگیز قرآنی واقعہ بیان کیا جاتا ہے، ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ عز و جل کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف بخشنا تھا، اسی وجہ سے انہیں کلیم اللہ کا لقب ملا، یعنی جو اللہ عز و جل سے کلام کرتا ہو۔ جس طرح آپ اور میں موبائل فون سے کسی کا بھی نمبر ڈائل کر کے اس سے بات کر سکتے ہیں، اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال پہلے جبل طور پر چڑھ کر اللہ عز و جل سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جب اللہ کے عاشقوں کے دل میں اللہ سے شدید محبت پیدا ہونے لگتی ہے تو عشاق چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اپنے رب سے باتیں کریں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل سے شدید محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی شدت کی وجہ سے وہ اللہ عز و جل سے درخواست کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنا دیدار کروا۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، جیسا کہ سورہ الاعراف میں ارشاد ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر حاضر ہوا اور اس کے رب نے اس سے کلام فرمایا تو کلام ربانی کی لذت پا کر دیدار کا آرزو مند ہوا اور عرض کرنے لگا، اے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے براہ راست ہرگز دیکھ نہ سکو گے مگر پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، پس اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو عنقریب تم میرا جلوہ کر لو گے۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنے حسن کا جلوہ فرمایا تو شدت انوار سے اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب اسے افاقہ ہوا تو عرض کیا، تیری ذات پاک ہے، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا، اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو لے جو میں نے تجھے عطا فرمایا اور شکر والوں میں ہو جا۔ دوستو، یوں جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے باتیں کرنی ہوتی، آپ جبل طور پر چڑھ جاتے اور وہاں خوب باتیں کرتے۔ ایک دن اسی طرح باتیں کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس دنیا میں مجھ سے زیادہ علم والا شاید ہی کوئی تیرا بندہ ہو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے موسیٰ، خضر تم سے بھی زیادہ علم والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں اس سے کہاں مل سکتا ہوں؟ فرمایا، بین سدین، یعنی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر وہ تمہیں ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس جگہ کی کیا نشانی ہوگی؟ فرمایا، اپنے ساتھ ایک مچھلی لے جاؤ، جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام ہوگا جہاں خضر تمہیں ملے گا۔ دوستو، قرآن کہتا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون کے ساتھ سفر شروع کیا اور حضرت یوشع سے کہنے لگے، میں ہمیشہ چلتا رہوں گا، کبھی رکوں گا نہیں، یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع بن نون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کی وفات کے بعد ان کے جانشین مقرر ہوئے تھے۔ دوستو، ان دونوں معزز صاحبان کے چلنے کو قرآن یوں بیان فرماتا ہے، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے سالہ سال چلنا پڑے۔ دوستو، یہاں لفظ حقب استعمال ہوا ہے جس کا ایک مطلب 70 یا 80 سال ہے اور دوسرا مطلب غیر معینہ مدت ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر مجھے 70 یا 80 سال یا غیر معینہ مدت تک ہی کیوں نہ چلنا پڑے، میں چلتا رہوں گا، رکوں گا نہیں، یہاں تک اس جگہ پہنچ جاؤں جہاں خضر سے ملاقات ہو۔ دوستو، موسیٰ علیہ السلام یہ سفر محض اس لیے کر رہے تھے تاکہ حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کر سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا دور جانا پڑے جانا چاہیے،
مگر علم ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ انہوں نے ایک سائل کو کہہ دیا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کو علم پر تکبر والا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے دریافت کیا کہ اے اللہ، کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم اس دنیا میں موجود ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ بتایا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون چلتے رہے۔ جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچے تو وہاں آرام کے لیے رک گئے۔ جب وہ آرام کے لیے سو گئے تو ان کے تھیلے میں موجود مردہ مچھلی کو اللہ عز و جل نے زندہ کر دیا، اور وہ مچھلی سرنگ بنا کر اپنا راستہ خود بناتی ہوئی دریا میں چلی گئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے، اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی، سرنگ بناتی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب مچھلی تھیلے سے نکل کر دریا میں چلی گئی تب موسیٰ علیہ السلام نیند فرما رہے تھے، جبکہ ان کے خادم نے مچھلی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سوچا کہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو بتاؤں گا، لیکن پھر وہ بھی سو گئے اور بعد میں بتانا بھول گئے۔ جیسا کہ قرآن فرماتا ہے، موسیٰ کا غلام بتانا بھول گیا کیونکہ شیطان نے اسے واقعہ بھلا دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو دوبارہ سفر جاری رکھا، مزید ایک دن اور اس کے بعد پوری رات سفر کر کے جب اگلا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی۔ اپنے ساتھی خادم یوشع بن نون کو کہنے لگے، ہمارا کھانا لاؤ، بے شک ہمیں اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا۔ یہ بھوک اور تھکاوٹ انہیں پہلے پیش نہیں آئی تھی۔ اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ وہ اپنی مچھلی یاد کریں اور واپس اس جگہ آئیں۔ حضرت یوشع بن نون کو یاد آیا کہ مچھلی تو فلاں جگہ ہی دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت یوشع نے کہا، سنیے تو، کیا آپ نے دیکھا جب ہم اس جگہ پتھر پر ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، مچھلی تو وہیں زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی اور عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا۔ میں بتانا بھول گیا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہی تو ہم چاہتے تھے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تھے، یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانی مجھے بتائی گئی تھی، خضر وہیں پر ملیں گے۔ پھر وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان دیکھ کر واپس چلتے چلتے اسی جگہ پر آتے ہیں۔ وہاں انہیں اللہ کا ایک ایسا بندہ ملتا ہے جس کے پاس اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم تھا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، بولا بھلا دیکھیے تو، جب ہم نے اسے چٹان کے پاس جگہ لی تھی تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو سمندر میں اپنی راہ لی۔ عجیب بات ہے، موسیٰ نے کہا، یہی تو ہم چاہتے تھے، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ علم لدنی کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں یہ باطن کا علم ہے جو اللہ عز و جل نے خصوصاً حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہاں تک کہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ خضر آپ سے زیادہ علم والے ہیں۔ اہل علم فرماتے ہیں علم لدنی وہ علم ہے جو بغیر کسی خارجی سبب کے خود بخود قلب یعنی دل میں من جانب اللہ آتا ہو۔ اسے علم ربانی، علم عطائی یا علم وہبی بھی کہتے ہیں۔ دوستو، امام غزالی فرماتے ہیں لدنی وہ علم ہے جس کے حصول میں نفس اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو۔ علم لدنی بمنزلہ روشنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف و شفاف پر واقع ہوتی ہے۔ دوستو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون واپس اس جگہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص سفید چادر اوڑھے آرام فرما رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے یہی خضر ہے۔ آپ نے قریب آ کر سلام عرض کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، آپ کی سرزمین میں سلام کہاں؟ فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ خضر نے کہا، بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ فرمایا، جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا میں آپ کی اطاعت کروں؟ اس شرط پر کہ اللہ عز و جل نے جو علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھائیں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ آپ کے علم میں وہ شامل ہی نہیں جو میں جانتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ انبیاء امور منکرہ اور ممنوعہ دیکھنے پر صبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ انبیاء کی شریعت میں ایسے کام کرنے سے سختی سے منع کیا جاتا ہے۔
حدیث میں آتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ایک علم اللہ عز و جل نے مجھے ایسا عطا فرمایا ہے جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو اللہ عز و جل نے ایسا عطا فرمایا ہے جو میں نہیں جانتا۔ دوستو مفسرین کہتے ہیں کہ جو علم خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ باطن یا مکاشفہ کا علم ہے، اور جو علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم شریعت ہے۔ البتہ خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو وہ علم نہیں جو مجھے عطا ہوا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی کام میں مخالفت نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، اگر اصرار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیں مجھ سے کسی بابت کوئی سوال نہ کرنا جب تک میں خود اس کے متعلق آپ کو نہ بتا دوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے۔ یہاں دونوں کے درمیان معاہدہ طے پا گیا اور دونوں چل پڑے۔ اب وہ دونوں ساتھ چلتے یہاں تک کہ ایک کشتی دیکھی، دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی والے حضرت خضر علیہ السلام کو پہلے سے ہی جانتے تھے، اس لیے ان سے کرایہ نہیں مانگا بلکہ ایسے ہی مفت میں سوار کر لیا۔ جب کشتی دریا کے بیچ پہنچتی ہے تو خضر علیہ السلام نے اپنے تھیلے سے ہتھوڑا نکال کر کشتی کے فرش سے ایک یا دو تختے توڑ کر اکھاڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے اور شریعت میں ایسی حرکت کرنا سخت منع ہے جس سے دوسروں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں، آپ سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ کیا اس لیے تختے توڑ دیے کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، میری بھول پر مجھے نہ پکڑیں اور میرے کام میں میرے لیے تنگی مت کیجیے۔ البتہ وہ دوبارہ ساتھ چلے۔ جب کشتی سے اترے تو دیکھا کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جو بچہ ان سب میں خوبصورت تھا، خضر علیہ السلام نے اسے پکڑ کر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا کیونکہ کسی نابالغ بچے کو قتل کرنا تو کشتی والوں کو ڈبونے سے بھی بدتر اور بہت بڑا خطرناک کام تھا۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور فوراً بول پڑے کہ اے خضر، یہ کیا کر دیا؟ اس معصوم بچے کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ بے شک یہ آپ نے انتہائی برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام بولے، اے موسیٰ، کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے خضر، اگر اب کی بار میں کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ کی طرف سے عذر پورا ہو چکا ہے۔ دوستو یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ خضر علیہ السلام نے ایک معصوم نابالغ بچے کو کیوں قتل کر دیا؟ اس کا جواب خضر علیہ السلام کی زبانی ہی آگے آنے والا ہے جو قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ البتہ دوستو تیسری مرتبہ وہ دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے۔ گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا مگر انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف صاف انکار کر دیا۔ ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی اور اللہ کا ایک خاص بندہ گاؤں والوں سے کھانا مانگتے ہیں، مگر وہ گاؤں والے اتنے کنجوس اور بخیل لوگ ہوتے ہیں کہ ایک روٹی تک دینے پر راضی نہیں ہوتے۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ گاؤں انطاکیہ تھا۔ جب کسی نے بھی مہمانداری سے انکار کر دیا تو وہ چلتے رہے۔ پھر دونوں نے گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگا کر اسم اعظم پڑھا تو وہ ٹھیک ہو کر سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو پہلے ہی گاؤں والوں کے رویے سے نالاں تھے کہ انہوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی، فوراً بول اٹھے کہ اے خضر، آپ نے دیوار تو سیدھی کر دی، اگر چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے تاکہ ہم کھانا کھا سکتے۔ یہاں خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، یہ تیسری مرتبہ ہے آپ صبر نہیں کر سکے، اس لیے اب میرے اور آپ کے بیچ میں جدائی ہے۔ لیکن دوستو جدائی کا اعلان کرتے ہی حضرت خضر علیہ السلام چلے نہیں گئے بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں آپ کو ان تمام باتوں کی تعویل بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ پہلی بات کہ کشتی کیوں توڑی؟ حضرت خضر علیہ السلام کشتی کے متعلق بتانے لگے کہ وہ کشتی مساکین کی تھی جو دریا میں کشتی چلا کر گزر بسر کرتے تھے۔ مجھے اپنے علم سے معلوم ہوا کہ ان کے پیچھے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر ثابت کشتی کو چھین لیتا ہے جبکہ عیب والی کشتیاں چھوڑ دیتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کشتی کو عیب دار کر دوں۔ دوسری بات کہ بچے کو کیوں قتل کیا؟ بچے کے قتل کی تعویل کے طور پر بتانے لگے کہ اے موسیٰ، وہ بچہ کافر تھا جبکہ اس بچے کے والدین ایمان والے مومنین تھے۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر نہ پھیر دے،
اس لیے میں نے اسے اللہ کے حکم سے قتل کر دیا۔ دوستو، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ بچہ پیدائشی کافر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک پاک نفس کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا، تو خضر علیہ السلام کو یہ بات مشکل محسوس ہوئی۔ خضر نے بچے کی گردن توڑ کر گوشت الگ کر کے دیکھا تو وہاں بھی یہی لکھا تھا کہ کافر ہے، کبھی بھی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے اسے اس لیے قتل کیا کہ میں اس کے باطن کو دیکھ رہا تھا، وہ پیدائشی کافر تھا۔ ہمیں خدشہ ہوا کہ یہ اپنے مومن ماں باپ کو بھی کفر اور سرکشی پر مجبور کر دے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ اللہ عز و جل اس کے ماں باپ کو اس سے زیادہ بہتر پاکیزگی والا اور اس سے بھی زیادہ محبت والا بچہ عطا فرمائے۔ دوستو، مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر اس کے والدین کو اللہ عز و جل نے ایک بیٹی عطا فرمائی جو ایک نبی کی بیوی بنی، اور اس سے ایک اور نبی پیدا ہوا جس کے ہاتھ پر اللہ عز و جل نے ایک امت کو ہدایت بخشی۔ دوستو، تیسری بات کہ دیوار کیوں سیدھی کی؟ دیوار کے قصے کے متعلق خضر علیہ السلام بتانے لگے کہ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دیا تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کا خزانہ تھا۔ تیرے رب کی چاہت یہ تھی کہ یتیم بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور قدرت سے خود نکالیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھی ان واقعات کی اصل تعویل جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ دیوار اسرم یا سریم نام کے 2 یتیم بھائیوں کی تھی۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی دفن کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اس میں سونے کی ایک تختی تھی۔ اس تختی کے ایک طرف لکھا تھا کہ عجیب حال ہے اس کا جس کو موت کا یقین ہو اسے خوشی کیسے ہو، عجیب حال ہے اس کا جو قدرت اور قضا پر یقین رکھتا ہو اسے غصہ کیسے آئے، عجیب حال ہے اس کا جسے رزق کا یقین ہو تو وہ تکلیف میں کیسے پڑ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے دنیا میں زوال اور تبدیلی کا یقین ہو وہ مطمئن کیسے رہ سکتا ہے، عجیب حال ہے اس کا جسے حساب کا یقین ہو وہ غافل کیسے رہ سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور تختی کی دوسری طرف لکھا تھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں نے اچھائی اور برائی پیدا کی، اس کے لیے خوشی جس کو میں نے اچھائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر اچھائی جاری کی، اس کے لیے تباہی ہے جس کو برائی کے لیے پیدا کیا اور اس کے ہاتھ پر برائی جاری کی۔ فرماتے ہیں ان 2 یتیموں کے والد بہت متقی پرہیزگار آدمی تھے جن کا نام کاشے تھا۔ اس متقی آدمی کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان کی اولاد کے خزانے کو محفوظ فرمایا۔ دوستو، اسی واقعے کے ذیل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، خاندان اور یہاں تک کہ محلے داروں کو بھی اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ نے یہ قرآنی واقعہ اور اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خبر تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ البتہ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں اور وہ نبی تھے یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ کچھ انہیں زندہ مانتے ہیں تو کچھ کے نزدیک وہ وفات پا چکے ہیں، کچھ انہیں نبی مانتے ہیں اور کچھ فرشتہ، تو کوئی ولی اللہ ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے دلائل بھی قرآن و حدیث سے ہی دیتا ہے۔ اس لیے اس مسئلہ کی بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں صرف ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے جو بذریعہ قرآن پاک اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، باقی اختلافی باتوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ بیان کیا گیا واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے شروع ہو کر 82 پر ختم ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن میں ہر طرح سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام شہزادے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ذوالقرنین کی بادشاہی میں ان کے وزیر اور علم والے تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین کے ساتھ ہی مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا، اور اسی سفر میں انہوں نے چشمہ حیات پیا اور اس سے غسل بھی کیا، اور چشمہ حیات پینے کی وجہ سے ان کی زندگی لمبی ہو گئی۔ کہتے ہیں ذوالقرنین نے یہ سفر اسی چشمہ حیات کو پانے کے لیے کیا تھا،
لیکن وہ تو نہیں پا سکے، البتہ ان کے ساتھ آنے والے خضر اس چشمے تک پہنچ گئے۔ یاد رہے کہ واقعہ ذوالقرنین بھی سورہ کہف کی آخری 2 رکوع میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے خضر کو اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں خاص رحمت سے مراد نبوت ہے، یا پھر علم لدنی یا ولایت یا لمبی عمر۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے وزیر اور جنگلوں میں علمبردار ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہی ہے۔ دوستو جہاں تک سوال ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو اس میں کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے، لیکن جمہور علماء یعنی کثیر علماء کی یہی رائے ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے۔ حالانکہ آپ کا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی 100 برس پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے فوری بعد کا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح امام بدر الدین عینی صاحب شرح بخاری میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ جمہور کا مذہب یہ ہے اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں۔ دوستو بعض روایات بتاتی ہیں کہ خدمت بحر یعنی سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرنا انہی سے متعلق ہے، یعنی انہی کے سپرد ہے، اور الیاس علیہ السلام بر یعنی خشکی میں ہے۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں اور مشائخ صوفیہ اصحاب عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمر بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی اسی میں منقول ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اس لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام سے ان کو نصیحت بھی فرمائی تھی کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس بات سے بچنا کہ تو ظاہر میں تو خدا کا دوست ہو اور باطن میں اس کا دشمن، کیونکہ جس کا ظاہر اور باطن مساوی نہ ہو تو وہ منافق ہوتا ہے، اور منافقوں کا مقام درک اسفل ہے۔ یہ سن کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ دوستو ان کے علاوہ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، البتہ جہاں تک آب حیات کی حقیقت کی بات ہے تو آب حیات کے متعلق بہت اختلاف ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ ہی کسی صحیح حدیث میں ہے۔ ہاں کچھ علماء کرام نے اس کا تذکرہ اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے زمرے میں کیا ہے، جیسے کہ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمے حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا، آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف بائیمان ہو گئے، کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔
البتہ دوستو روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں، اور یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی بھی پیا تھا، واللہ عالم۔ دوستو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق و ارتقاء کے ساتھ ہی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق انسان کے لیے رشد و ہدایت کا سامان کیا۔ انسان کی تخلیق مقام احسن تقویم پر ہوئی، لیکن حضرت انسان نے اپنی بدعمالیوں کے باعث اسفل سافلین کو اپنا مستقر بنایا۔ اسی لیے انسانیت کی رہنمائی و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو مبعوث کیا گیا۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد سلسلہ نبوت و رسالت منقطع کر دیا گیا، جبکہ ہدایت و رہنمائی کے لیے اولیاء و صلحاء کاملین و مجددین کی آمد کا سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہے، جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کو قرآن کی روشنی میں خضر علیہ السلام کے اوصاف بتاتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ سورہ کہف میں تفصیلاً ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے علم کی فوقیت کا تذکرہ فرمایا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہر صاحب علم کے اوپر بھی کوئی صاحب علم ہوتا ہے۔ تو پھر بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سے زیادہ صاحب علم ہستی کی تلاش میں نکلے۔ بیان کردہ نشانیاں اور علامات ظاہر ہونے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا تو اس موقع پر قرآن مجید نے حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف کچھ یوں بیان فرمایا، تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا، جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے علم لدنی یعنی اسرار و معرف کا الہامی علم سکھایا تھا۔ دوستو اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے عبد خاص قرار دیا اور ان کے دو اوصاف کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، ایک رحمت اور دوسرا وصف علم۔ دوستو قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کو براہ راست علم وحی عطا ہونے کا ذکر نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے محدثین و مفسرین اور صوفیہ علم لدنی کے عطا ہونے کی وجہ سے ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ آئیے حضرت خضر علیہ السلام میں موجود ان اوصاف کے عملی مظاہر کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی صفت رحمت کی۔ دوستو رحمت کے لفظی معنی رقت کے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی کا پیدا ہونا اور اس کی مدد کرنا۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کو رحمت کا حصہ وافر عطا ہوا، اسی بنا پر آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے اکٹھے سفر کرنے کے دوران جو 3 واقعات پیش آئے، ان تینوں واقعات کی بنیاد بھی سراسر رحمت ہے، اور ان واقعے کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے پشتہ کو توڑ کر اس کشتی کو عیبدار بنایا اور اس طرح اسے غاصب حکمران سے بچا لیا۔ یہ عمل بھی اس غریب کشتی والے کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ اس طرح ایک معصوم بچے کو قتل کر کے بچے کے والدین کے ایمان کو بچانے میں ان کی مدد کی کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا تو اپنے والدین کے ایمان کو کفر میں بدل دیتا۔ اسی طرح علاقہ کے لوگوں کے عمل سے بے نیاز ہو کر ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر مزدوری کے تعمیر کیا، جس سے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت ممکن ہوئی۔ آپ کا یہ عمل بھی ان یتیم بچوں کے لیے رحمت ہی کا ایک اظہار تھا۔ دوستو ان تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے دنیاوی مفاد اور غرض و غائد سے لا تعلق ہو کر صرف رحمت خداوندی کے عطا ہونے کی بدولت مخلوق خدا کی مدد و نصرت فرمائی اور ان کے لیے رحمت ثابت ہوئے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اوصاف میں رحمت کا عنصر نمایاں طور پر کار فرما ہے، جس کی وجہ سے آپ مخلوق خدا کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ دوستو آپ علیہ السلام کی دوسری خاص صفت علم ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی جس دوسری صفت کا ذکر قرآن میں ہے وہ علم لدنی ہے، کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو علم لدنی یعنی علم خاص عطا فرمایا تھا، جس بنا پر آپ لوگوں کے احوال اور اشیاء کی ماہیت و خاصیت اور باطنی امور پر بھی واقف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کا آغاز کیا تو عجیب واقعات دیکھ کر بار بار معترض ہوئے، اور ان کا اس طرح بار بار معترض ہونا ہی واجب افتراق بن گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے کہ کشتی چلانے والا لڑکا نیک صفت ہے، اس میں بزرگ اور نیک لوگوں کی خدمت و ادب کی صفت ہے،
لیکن کشتی اچھی ہونے کی وجہ سے غاصب حکمران اس پر قابض ہو جائے گا۔ دوسرے واقعے میں آپ نے عطا شدہ علم لدنی کی بنا پر جان لیا کہ یہ لڑکا جوان ہو کر اپنے والدین کے ایمان کے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ اس کے والدین اس بات کو نہیں جانتے، لہٰذا آپ نے اپنے علم کی بنا پر والدین کی مدد و نصرت کی اور ان کے لیے اچھے بدل کی دعا کی۔ اسی طرح تیسرے واقعے میں آپ کی نگاہ علم ولایت نے جان لیا کہ اگر یہ بچے ماں باپ کے سر پر نہ ہونے کی وجہ سے خدمت گزار نہیں ہیں، لیکن ان کے والدین نیک اور صالح تھے، ان کے والدین کی نیکی اور صالحیت کی بنا پر ان بچوں کی مدد کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ علم ہی کی وجہ سے ممکن ہوا، اور حضرت خضر علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ وہ اس علم کی بنیاد پر لوگوں کی مدد اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ دوستو، یہاں پر یہ امر قابل غور ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو براہ راست حضرت خضر علیہ السلام کا ٹھکانہ یا مستقر نہیں بتایا گیا، بلکہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں کہ جس جگہ دو سمندر ملتے ہوں اور مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تو وہی خضر علیہ السلام کا مسکن ہوگا۔ علامات و نشانیاں بتانے کی منشا ازدی یہ تھی کہ خضر کو تلاش کیا جائے تاکہ تا قیامت یہ اصول وضع کر دیا جائے کہ اولیاء اللہ کی تلاش کی جاتی ہے، اہل اللہ خود نہیں ملتے بلکہ انہیں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اسی لیے اکابر، اولیاء و صلحاء تلاش خضر میں سرگرداں رہے تاکہ فیض خضری میسر آ سکے۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت علم اور رحمت کی بنا پر ایک مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ اولیاء حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش، ان سے ملاقات اور ان سے کسب فیض کے منتظر رہتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس تلاش و ملاقات میں اکثر اولیاء کامیاب و کامران بھی ٹھہرے۔ بعض صوفیہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے خرقہ طریقت پایا، جبکہ کئی اولیاء کو آپ نے اوراد و وظائف عطا کیے۔ اسی طرح چند ایک اولیاء نے جنگلوں اور بیابانوں میں ملاقات کر کے آپ سے کسب فیض کیا۔ روایات کے مطابق شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت خضر علیہ السلام سے خرقہ ولایت حاصل کیا۔ اسی طرح حکیم ترمذی فرماتے ہیں کہ 3 سال تک حضرت خضر علیہ السلام ان کی تعلیم و تربیت ان کے گھر میں فرماتے رہے۔ اسی طرح صوفیہ میں بلند مقام رکھنے والے حضرت خواجہ بختیار کاکی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے فیوز و برکات سمیٹتے رہے۔ دوستو، صوفیہ کے بقول حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مقرر ہیں، خصوصاً علماء و صلحاء کی علم و روحانی ترقی کے لیے مدد فرماتے ہیں۔ مزید یہ کہ مالی مشکلات کا شکار عام غریب لوگوں کی مالی اعانت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اولیاء و صلحاء کے سرخیل مانے جاتے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ کی بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے بھی ان سے کسب فیض کیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف پوری کائنات کا سردار بنایا بلکہ تمام انبیاء کرام اور رسل عظام کو منصب نبوت اور رسالت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مورد تصدیق لگنے کے بعد عطا ہوا۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ کی اس حوالے سے کوئی رائے ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو، ہماری بدنصیبی ہے کہ آج ہم نے قرآن پاک کو صرف میت پر پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کبھی جمعہ 10 دن بعد موڈ ہوا تو کھول کر پڑھ لیا، اور وہ بھی صرف عربی پڑھ کر دوبارہ بند کر کے طاق میں سجا دیا۔ ہم عرب تو نہیں کہ عربی سمجھ آئے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ کسی نے کہا ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے سے فلاں فائدے ہوتے ہیں تو فوراً سورہ کہف پڑھنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا سورہ بقرہ پڑھنے سے جنات بھاگ جاتے ہیں تو عورتیں فوراً سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن مجال ہے جو کبھی اس پر غور و فکر کرنے کے لیے بھی پڑھنا نصیب ہوا ہو۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے زندگی میں ایک مرتبہ واقعہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ لازمی پڑھیے۔ صرف عربی پڑھ کر قرآن بند کرتے ہماری آدھی زندگی گزر گئی، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کر اس میں غور و فکر بھی کریں۔ اللہ نے قرآن پاک اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اس میں غور و فکر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہدایت تب ملے گی جب ہم غور و فکر کریں گے، اور غور و فکر تب ہی کر سکتے ہیں جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اور صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی آیات کی گہرائی اور واقعات کی مکمل تفصیل نہیں ملتی، اس لیے ہمیں تفسیر پڑھنی پڑتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک انگریزی اخبار پڑھ رہے ہوں اور بیچ میں کچھ ایسے الفاظ ہوں جن کا ترجمہ آپ کو معلوم نہ ہو، یا کوئی ایسی لغت استعمال کی گئی ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو، تو آپ فوراً ڈکشنری میں ان الفاظ کی معنی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں،
وہاں بھی نہ ملے تو کسی ماہر استاد سے رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی کچھ آیات سمجھ میں نہ آنے پر ہمیں ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور ترجمہ و تفسیر سمجھ نہ آنے پر کسی عالم دین سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ مگر افسوس ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے کبھی کسی عالم دین سے اس نیک معاملے میں رجوع کیا ہو۔ دوستو، واقعہ خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہماری نوجوان نسل سے تقریباً مکمل غائب کر دیا گیا ہے، نہ کسی تعلیمی نصاب میں شامل ہے، نہ ہی والدین اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ افسوس ہم نے قرآن میں غور و فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔